السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ ایس سی او کا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا، ایک اچھی کانفرنس پاکستان نے کروائی، مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا۔ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافی حوصلہ افزا ہیں، جو علاقائی سطح کے اوپر ہم نے ترقی کرنی ہے، جو اپنا معاشی تعاون بڑھانا ہے، اس کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی تقریر کے اندر ایک مشترکہ کرنسی کا بھی ذکر کیا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا فالو اپ بھی ہوگا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، پاکستان کا جو دفاع ہے، ان ساری چیزوں کو مضبوط کرنے میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، لیکن ایک طرف جہاں پہ اتنی امپورٹنٹ کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی، لیکن میڈیا کی توجہ ایک آئینی ترمیم کی جانب تھی، اور اس طرح کی خبریں کانفرنس کے درمیان ہی آ رہی تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کو زورانے پہ بلا لیا، مولانا صاحب نے بلاول صاحب سے ایگری کر لیا اور آئینی ترمیم اب ہو جائے گی۔ کل ایک اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ اب یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس کے حوالے سے سوسائٹی کے کچھ جو سیگمنٹس ہیں ان کی رائے بالکل واضح ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، یہ آئین کے اوپر حملہ ہے، یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔ سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہیں وہ بھی بڑے ووکل ہیں اس سارے معاملے پہ۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کانفرنس کے دوران جو سیاسی کشمکش تھی وہ اس میں ہمیں کہیں پہ کمی نظر نہیں آئی۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، دیگر جو معاملات ہیں کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بھی اپنے مہمانوں سے روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں ریاست علی آزاد، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رہنما مسلم لیگ نواز آمنہ شیخ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آمنہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے علی سرفراز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی تھی، سب کی توجہ اس طرف تھی اور ایک اچھی کامیاب کانفرنس کروائی حکومت نے۔ وکلا کو آپ لوگ کیوں اتنے اضطراب کا شکار ہیں؟ کراچی میں ہم نے آپ کا بڑا کنونشن دیکھا، یہ آپ کی تقریر ہر ٹی وی چینل پہ چلتی رہی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، یہ بالکل ایک بہت بڑی کانفرنس ہمارے ملک میں میزبانی اس نے کی، حکومت نے بڑے احسن طریقے سے اس کو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں حکومت کے اس اقدام کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور شکر الحمدللہ بڑی خیر و عافیت سے یہ معاملہ گزر گیا۔ جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے تو ہمیں اس کا اضطراب اس لیے ہے کہ ہمیں شروع سے اس چیز کا اندازہ ہے، اس کو ہم نے بھانپ رکھا ہے کہ یہ ود میلا فائڈی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے چونکہ اس وقت پورا اسلام آباد راول پنڈی جو وہ کارڈن آف ہوا ہے، اور اسی حوالے سے کہ کوئی لوگ، کوئی سول سوسائٹی، کوئی تحریک انصاف، کوئی اور جماعت، کوئی وکلات احتجاج نہ کریں، اور اس طرح اس چیز کا اب ڈبل فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے خیال میں یہ ترمیم کرنے کا جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے نا، ہم اس کے خلاف ہیں، اور شروع سے ہم بتا رہے تھے کہ یہ بائی ہوک اور کروک اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ اطلاعات کہہ لیں یا ہماری کچھ دوستوں سے گفتگو ہماری بھی جاری ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو آئینی کورٹ ہے وہ نہیں بنے گی، باقی کچھ جزیات کے اوپر اگر ججز کا پینل آئے چیف جسٹس کے لیے، کیا وہ آپ لوگوں کو قابل قبول نہیں؟ چونکہ پی ایل ڈی جو سپریم کورٹ 1996 سپریم کورٹ ہے، الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ اس کے خلاف ہے، اور جو آرٹیکل 175 اور سب آرٹیکل 1 اور سب آرٹیکل 3 ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے۔ ہم تو اس پہ کبھی 1% بھی ہم نے ایگری ہونے کے لیے یا اس کو یہ کہا ہو کہ یہ درست ہے، ہم نے تو شروع دن سے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ لا رہے ہیں اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا۔ ہماری بار کونسل اسلام آباد نے، ڈسٹرکٹ بار نے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد نے، اسی طرح بلوچستان پہ آپ دیکھ لیں ان کی بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آپ لاہور کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن دیکھ لیں، سندھ کی آپ کل آپ اتنا بڑا وہ۔ پر سر اگر آپ کے اس احتجاج کے باوجود یہ پاس ہو جاتی ہے ترمیم تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا، پھر تو یہ قانون بن جائے گا۔ ابھی آپ کاظمی صاحب تھوڑا سا ویٹ تو کریں، میرے خیال میں بہت سارے معاملات ہیں جو ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم آج بھی پر امید ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم نے تو کل کنونشن میں حامد خان کی بھی آپ نے سپیچ سنی، علی احمد کرد کی بھی، باقی دوستوں کی بھی سنی،
ہم نے وہاں پہ بڑا کیٹیگریکلی اس پہ سٹانس لیا کہ ہم اس کو اپوز کریں گے. احمد خان صاحب نے کیا کہا کہ ہماری لاشوں میں سے گزر کے جانا ہوگا, تو اس کے لیے ایک وکلا ایکشن کمیٹی بھی بنائی جا رہی جو کہ الیکٹڈ لوگوں پر وہ ساری ہوگی. اس کے اندر وہ ایک لائے عمل دیں گے کہ جلسہ کیسے کرنا ہے, ریلی کہاں نکالنی, پروٹیسٹ کہاں کرنا ہے, تحریک کیسے چلانی, کنونشن کہاں کرنے. تو ہم بھی ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. وی آر ویری ویجیلنٹ. میں ذرا حکومت کو بھی شامل کروں. اچھا آمنہ, ایس سی او کی جو یہاں پہ کانفرنس ہوئی بڑی کامیاب کانفرنس تھی, ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. اس موقع کے اوپر بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ خبروں کی سرخیوں میں رہی. ضروری ہے کہ اس کو اتنی جلدی میں کروایا جائے؟ کچھ عرصہ ویٹ کر لیتے, آج ایس سی او کے حوالے سے بات چیت ہوتی, لیکن آج بھی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور حکومت کی توجہ لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کی جانب ہے. دیکھیے, تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے, اس کو بڑا خوش ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے ایک بڑی پازیٹیو سٹیپ ہے. 27 سال بعد کوئی میجر انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے. 11 سال بعد ہمارے پاس چینی پریزیڈنٹ جو ہے واپس آئے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن اپوزیشن کی اور جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے ہم آئینی ترمیم ڈیلے کر دیں, ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئینی ترمیم ڈیلے کر دیں جو آج بھی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا پازیٹیو امیج دینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اچھا ہوا اللہ کی طرف سے ایک بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تاکہ ان کی امیج خراب ہوگی. مطلب آپ جب آئینی ترمیم ڈیلے کرنے کی بات کریں, ڈو وی ہیو اینی لیگل ریزن ٹو ڈیلے اٹ؟ اگر صرف ایک جماعت کو خوش کرنا ہے تو وہ جماعت تو یہ سوچتی ہے اور یہ سمجھتی ہے پاکستان کے بارے میں, اس جماعت کے لیے ہم حکومت اپنی فنکشننگ کیوں خراب کرے؟ I fail to understand this, and this is my counter question to you. Do you have any legal backing for the stance کہ جی آئینی ترمیم کل نہیں ہونی چاہیے؟ ہر چینل پہ یہ سوال تو چل رہا ہے. I do have something, Amna. 28 سے پہلے کیوں ہو رہی ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ I do have certain reservations کہ یہ آئینی ترمیم ہے تو why not discuss it? پریزنٹ کریں اس کو پارلیمنٹ کے اندر, ایم این ایز کو, سینیٹر صاحبان کو دو ہفتے اس کے اوپر بحث کرنے دیں. کل ٹیبل ہوگی اور ساتھ ہی پاس کروانے کی خواہش, یہی تو ایشو ہے. 4-5 ہفتے لگ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس کے اوپر ڈسکشنز, اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں, اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن. اس کے اوپر ڈسکشنز جو ہیں وہ آج سے نہیں, پچھلے 5 ویکس سے چل رہی ہیں. مولانا کی جو ہے ان کا ایک الگ ڈرافٹ تھا جو انہوں نے اپنی ایک پریزنٹ کیا تھا, جو ان کی کہہ لیں کہ آبزرویشنز تھیں اور جو ان کو غلطیاں لگی ہیں, جو چیزیں وہ چینج کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کا ایک الگ ڈرافٹ تھا, پی ایم ایل این کا ایک الگ ڈرافٹ تھا. ان تینوں کے اوپر پچھلے 5 ہفتے سے ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں. اور دیکھیں, there is one thing that we need to understand. جب آئینی ترمیم کی ہم بات کریں تو وہ obviously اس طرح کا مدعا ہے جو لیڈرشپ لیول پہ, جو سینئر پارلیمنٹیرینز کے لیول پہ ہی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ہر شخص اس میں اپنی ان پٹ دے بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کی نہ تو وہ ایکسپرٹیز ہے نہ وہ ایکسپیرینس ہے. 5 ہفتے سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے. آج اور کل پھر جو ہے پیپلز پارٹی کی ملاقات ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, اس کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس ہوگی. اور ان ساری ڈیلیبریشنز 5 ویکس کی ڈیلیبریشنز کے بعد کل وہ ٹیبل کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ صبح لکھا اور شام کو ٹیبل کر دیا. ٹھیک ہے, میں ذرا علی صاحب کو بھی شامل کروں. علی صاحب, آپ اس سارے عمل کا حصہ رہے. پہلے تو آپ لوگوں نے احتجاج کی کال دی, پھر اچھی بات ہے, یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی کہ ایس سی او کے موقع کے اوپر آپ نے احتجاج کو موخر کیا اور ہر کسی نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے, اس میں آپ لوگوں کی کنفیوژن نظر آتی ہے. آپ کمیٹیز میں بھی بیٹھے رہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو عمران خان صاحب سے ملاقات والا معاملہ تھا, سرکاری ڈاکٹرز گئے اور اس کے اوپر آپ لوگ مطمئن ہو گئے. اگر آپ پیمز کے ڈاکٹر سے مطمئن ہو گئے تھے, میرے خیال میں اس سے بہتر تھا کہ پھر شریف میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرز کو بھیج دیا جاتا, وہ تو زیادہ نیوٹرل تھے. سرکاری ڈاکٹروں نے اگر آپ کو مطمئن کر دیا ہے تو سرکار کے دیگر چیزوں سے بھی آپ لوگ مطمئن ہو جائیں پھر. جی عطر صاحب السلام علیکم. عطر صاحب, کئی سارے باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم پیمز کے ڈاکٹرز پہ بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. دیکھیں, انہوں نے, حکومت نے ایک وعدہ کیا, آپ نے کہا اٹ واز اے ویری پازیٹیو اسٹیپ بائی پی ٹی آئی کہ اس وقت ایس سی او کیونکہ چل رہا تھا اور ہم اپنے احتجاج مؤخر کر دیں. لیکن وہ احتجاج ڈیفینیٹلی مؤخر ہوا تھا بیسڈ آن سرٹن کمٹمنٹس بائی دی گورنمنٹ اینڈ دی انٹیریئر منسٹر, جس پہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. لیکن
ہم اپنے ملک کی خاطر, کیونکہ براڈر انڈیا میں 2014 کی بار بار سر علی بھائی معذرت کے ساتھ دھوکہ دیا. آپ کے چیئرمین نے جو ٹویٹ کی, جو شکریہ ادا کیا, آپ کے چیئرمین نے تو اس کو پازیٹیو کہا, کسی لیڈر نے اس کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا. اسد کیسر نے کیا کہا کہ یہ غلط ہوا؟ کیا شیخ وقاص اکرم نے یہ کہا؟ کیا یہ گور ایوب صاحب نے کہا؟ بیرسٹر صاحب نے کہا؟ چیئرمین صاحب نے تو کہا کہ بڑا اچھا ہو گیا. تو اب آپ ان کا دھوکے کی کدھر بات کر رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے, آپ مہربانی کریں اپنا احتجاج فالو اپ کر دیں, ہم نے اس کو ویلکم کیا ان دی براڈر انٹرسٹ آف دی پارٹی. لیکن اس کے بعد جو کل جس طرح سے ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر عاصم کی ملاقات نہیں ہو سکی, خان صاحب کی بہن کی ملاقات نہیں ہو سکی, وہ انہوں نے مسٹرسٹ کریٹ ہوا ہے اب اس وقت. اور انہوں نے, اور یہ بات دھوکے کے زمرے میں آتی ہے. اگر ہم نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ ہوپنگ کہ گورنمنٹ اپنی بات پہ کھڑی ہوگی, تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن جب گورنمنٹ اپنی بات پہ نہیں کھڑی ہوئی اور ایس سی او کا نام لے کے انہوں نے پی ٹی آئی سے تو یہ گڈ جیسچر لے لیا اور بعد میں دھوکہ دے دیا, تو اس کو کنڈیم تو کرنا بنتا ہے. میں تو اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اور یہ بات ٹھیک ہے. آپ اپنے سینیٹرز کے حوالے سے, ایم این ایز کے حوالے سے بھی کہتے رہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. آج ڈاکٹر زرکا کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آ گیا. اب لیڈرشپ بیانات دے رہی ہے, تو پہلے لیڈرشپ کدھر تھی؟ کتنی سپورٹ دی گئی لیڈرشپ کی جانب سے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کو؟ نہیں, بالکل سپورٹ دی گئی ہے جی. نہیں, یہ بات غلط ہے. لیڈرشپ کی طرف سے سپورٹ دی گئی ہے. ہمارے سارے ایم این ایز کو اور ایم این ایز اور سینیٹرز ہم آپس میں بھی رابطے میں ہیں. اب اگر کسی کے اوپر کوئی پہاڑ مصیبتوں کا ٹوٹتا ہے تو ہم سپورٹ ہی دے سکتے ہیں. ہم کوئی آرمڈ فورس تو نہیں ہے کہ ہم بدلہ لینے چلے جائیں. ہم تو وی کین جسٹ سپورٹ ایچ ادر. ہم ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, حوصلہ دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ کالے بادل جو ہے یہ جلدی چھٹ جائیں گے. اور باقی رہ گئی بات, اب چلے, یہ تو وہی روٹین کی باتیں جو روز ہو رہی ہوتی ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے, میں اس پہ بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا, یہ ہماری بہن نے یہاں پہ بات کی کہ جی پی ٹی آئی, سارا دن مریم نواز صاحبہ نے ضائع کیا پی ٹی آئی کو ملائن کرنے کے لیے. دیکھیں, اگر اف شی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, پنجاب کے اندر کسی بچی کی عزت کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, بڑی شرمناک بات ہے اور ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح حکومت بیہیو کر رہی ہے. اگر بچوں کے اسکول میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, سب کی بچیاں سانجھی ہیں, ہم کبھی اس طرح کے معاملے میں, آپ نے بھی بیسیکلی گورنمنٹ نے فائدہ اٹھایا, وہاں پہ اگر کوئی کیوس مچا ہوا ہے آپ اس کو ہینڈل کریں ایڈمنسٹریٹولی جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, نہ ہی ہم نے کیا ہے. آپ نے پورا دن پی ٹی آئی پہ ملبہ ڈالنے پہ کس خوشی میں گزارا ہے. ادھر ایک پہلے کہتے تھے جی چائنیز پریزیڈنٹ آئے, وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے 2014 میں چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آیا, انہوں نے اتنے سالوں سے ہمارے پہ ملبہ ڈال دیا. آج ہم نے ان کی بات مانی, سارے ملک کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پلیز مجھے بات کر لینی جی, میں نے نہیں آپ کی بات کو کاٹا میری بہن. دیکھیں 2014 میں ہم نہیں سمجھتے کہ فیکٹس ہیں. آج ایس سی او جب آئی کی, ان کا خیال تھا کہ ایس سی او ہو رہی ہے, ساری ایس سی او, تو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, انہوں نے خود ہی انڈرمائن کر دی. ایس سی او کی طرف دھیان تھا کس کا؟ پی ٹی آئی نے تو احتجاج مؤخر کر دیا. سارا وقت مولانا صاحب کی, پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی میٹنگیں, انہی آئینی ترمیم کی طرف ہی سارے کا سارا فوکس تھا. آپ لوگ بھی تو شامل رہے نا سر. اب یہ بریفلی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کوئی مسودہ وغیرہ تو نہیں دیا آپ لوگوں نے, کسی چیز پہ ایگری کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم نے کسی چیز پہ ایگری نہیں کیا. دیکھیں, ریاست علی آزاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ آرٹیکل 175 جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو انشور کرتا ہے, آرٹیکل 188 جو ہے اس کے تحت بھی آپ کے ایکٹ آف پارلیمنٹس کو کسی کو بھی ریویو کیا جا سکتا ہے بیسڈ آن سرٹن تھنگس, کہ آپ کی انڈیپینڈنس, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کمپرومائز نہ ہو, آپ کی قرآن اور سنہ کے مخالف کوئی قانون نہ بنے, آپ کی ٹرائیکوٹمی آف پاور رہے. اور اس کے اب اس وقت میرے خیال میں جو یہ مولانا صاحب نے ایک بینچ کی مسودے میں ایک بات انہوں نے کی تھی کہ آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ بنا لیا جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اب اتنی ڈیسپریٹ سچویشن پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو کنونس کرنے کے لیے یہ بینچ تک تو یہ آ جائیں گے. میرے خیال میں آئینی عدالت از آؤٹ آف دی کوسچن. میرے خیال میں گورنمنٹ کی صفوں میں سے بھی یہ بات اب ختم ہو چکی ہے. اب ان کا جو چیف جسٹس کے لیے پینل کا ذکر ہو رہا ہے کہ 3 یا 4 ججز یا 5, وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ جی وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا کہ 5 بالکل قابل قبول نہیں. نو, اٹ از کنٹرری ٹو دی بیسک, آپ کے کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے. ایگزیکٹو کیسے ڈیسائیڈ کرے گی؟ اور اس کے لیے آپ کی ساری بار کاؤنسلز, آپ نے وکلا کے احتجاج دیکھ لیا, سارے ملک میں آگ لگانے والی بات ہے. آپ جوڈیشری کو اس طریقے سے کنٹرول تھوڑی کر سکتے ہیں. اب ان کا ٹارگٹ ہی صرف یہ ہے.
مولانا صاحب کے ساتھ بھی اب یہ مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن مولانا صاحب اس بات پہ نہیں مانیں گے. مولانا صاحب نے تو خود یہ بیان دیا تھا کہ یہ تو مجاز ہی نہیں ہے کسی امینڈمنٹس کے. میرا نہیں خیال مولانا صاحب اس بات پہ ان سے مانیں گے کہ آپ ججز کو اس طرح پک اینڈ چوز کر لیں. بات تو وہیں آ گئی، آئینی عدالت بنا لیں یا آپ اپنی ایگزسٹنگ عدالت کے ہی ججز کی تقرری کا پروسیجر ایسا کر لیں کہ آپ سپریم کورٹ کو اٹھا کے ایگزیکٹو کے نیچے لے آئیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہی ہے. چلیں میں ذرا اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی. آج جہاں پہ سارے میڈیا کی توجہ ایس سی او کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی، اچانک ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں جو ان کا رویہ تھا وہ پھر زیر بحث رہا. جس طریقے سے انہوں نے مختلف چیزوں کے اوپر بات کی، میں چاہتا ہوں ذرا آپ پہلے سنیں کہ مریم بی بی کیا کہتی رہی ہیں اور کس طریقے سے صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. میں آنیسٹلی I will be very unsparing. لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیفیمیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفیمیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے، آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں، بن گیا، پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. جی آپ نے سنا مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گی، صحافیوں کو نہیں چھوڑوں گی جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جو ڈیفیمیشن کا ہم لا بنا رہے ہیں اس کی مخالفت وہ صحافی کر رہے ہیں جو جھوٹ بولنا چاہتے ہیں. یہ جو متنازع قانون ہے اس کی مخالفت تو مختلف جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے کی، وکلا کی تنظیموں نے کی، سینئر صحافیوں نے کی. کیا وہ سب جھوٹ بولنا چاہتے ہیں؟ پھر یہ کون سا رویہ ہے کہ میں اسپیئرنگ نہیں ہوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں؟ یہاں پہ کوئی آپ کی بادشاہت تو نہیں ہے، آپ کسی تخت کے اوپر تو نہیں بیٹھی کہ آپ نہیں چھوڑیں گی. جس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ یہ کہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی نے بھی اگر قانون توڑا ہے تو اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اس قسم کا رویہ کہ جناب صحافی ایجنڈے پہ ہیں، صحافی جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا صحافی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. بالکل درست بات ہے. اچھا صحافی جو ہے چاہے وہ لندن میں ہو یا لاہور میں ہو، اچھا صحافی جدھر بھی ہو اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح جو سیاستدان ہے، اچھا سیاستدان چاہے وہ لندن میں ہو یا لاہور میں ہو اس کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے. اچھا یہ جو رویہ ہے مریم بی بی کا، کچھ عرصہ پہلے بھی جب احتجاج کی بات وغیرہ ہو رہی تھی اس موقع پہ مریم بی بی نے کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سنیے گا. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو I will be ruthless. مطلب وہ کہہ رہی ہیں I'll be ruthless. How can you be ruthless؟ آپ کی جو طاقت ہے وہ آئین اور قانون ہے، آپ اس کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں. آپ رتھلیس ہو کے کوئی چیزیں نہیں چلا سکتے. آپ کی منشا سے تو چیزیں نہیں چلیں گی، آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں گی. آج آپ ڈیفیمیشن لا کی بات کر رہے ہیں، وہ متنازع قانون جس کو تمام صحافی جو ہے تقریباً اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ماضی میں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑی تھیں. جب تحریک انصاف کی حکومت ایک قانون لے کے آنا چاہتی تھی تو آپ نے تو ہمارا ساتھ دیا. آپ نے اس وقت تو صحافیوں کا ساتھ دیا، میڈیا کا ساتھ دیا. اس وقت آپ قانون سازی کے حوالے سے، میڈیا ریگولیشن کے حوالے سے کیا کہتی تھیں؟ آپ نے سنا کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. تو بڑی اچھی باتیں اس دور میں مریم بی بی کرتی تھیں، تو یہی بات تو اب بھی میڈیا کرتا ہے آپ کے ڈیفیمیشن لا کے حوالے سے. پر اینی وے انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں آپ کا جو رویہ اپوزیشن میں ہوتا ہے، حکومت میں آ کے وہ بدل جاتا ہے. آج ایک اور وزیر صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، ان کا کلپ بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ پریس کانفرنس کے اندر کہہ رہی ہیں کہ صحافیوں کی جانب سے اگر کوئی شور شرابہ ہوا تو ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. یہ جمہوری رویے نہیں ہے. ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ریاست علی آزاد صاحب، اب یہ سنا کہ ہم نے ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی ادھر کی آبادی ہے، ہم مدعے پہ بات نہیں کر رہے کہ انسیڈنٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. کیا جمہوری حکمرانوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق؟ دیکھیں کاظمی صاحب، سب سے پہلے ہمارے تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی سوچ کا جمہوری ہونا بنیادی عنصر ہوتا ہے. کسی بھی ملک کے اندر جہاں جمہوریت ہو، آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جمہور کی آواز ہے، جمہور نے آپ کو الیکٹ کیا ہے. آپ کی لیجسلیشن جو بھی ہو وہ فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک ہونی چاہیے. آپ یہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی کا نام لیے بغیر، کوئی بھی حکومت ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کو فکس کر دوں گی، میں اس کو کریک ڈاؤن کر دوں گا یا کر دوں گی. ایسی چیزیں اس کے پاس دیکھیں نا، آرٹیکل 4 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973
وہ یہی کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا, تو نو بڈی از ابو دی لا. آرٹیکل 25 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان, نو بڈی از ابو دی لا. تو اپنے اندر بھی, اور اگر آپ اس ملک کے اندر جمہوریت لے کے چلنا چاہتے ہیں, اپنی ذات کے اندر اور لوگوں کے اندر اس سوچ کو آپ نے خود ڈیولپ کرنا, آپ نے موقع دینا, آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی ہو, اگر آپ غلط ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی. یہ رویے جب ہوں گے تو پھر ملک کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرو سینس کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی. اچھا آمنہ صاحبہ, ایس سی او کی کانفرنس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, اتنی اچھی کانفرنس ہوئی, سب کی توجہ وہاں پہ تھی. اس قسم کے لہجے کے ساتھ اس طرح کی پریس کانفرنس کرنا, تمام توجہ جو ہے وہ دوسری طرف چلے گی. کل بھی یہ پریس کانفرنس ہو سکتی تھی, پرسوں بھی ہو سکتی تھی. کیا آج یہ اس کو کرنا اور اس طریقے سے بات کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب تھا؟ عطا صاحب, میں بڑی دیر سے اور بڑے صبر سے آپ کی بات سن رہی تھی. اس کے بعد آپ ریاست علی آزاد صاحب کی طرف چلے گئے تو مجھے کچھ دیر اور صبر کرنا پڑا, کیونکہ آپ نے جو بات کی اور جو اس کو ریلیٹ کیا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ, وہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں بڑا تضاد ہے. اور ہمیں اس جو مریم نواز صاحبہ نے آج کہا, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. آپ کا نظریہ کیا ہے کسی شخص کی بات کو سننے کو؟ ان کا لہجہ ضرور سخت تھا, پر اس لہجے کے پیچھے میسج کیا کنوے کرنا چاہ رہی تھی, آئی تھنک اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمیں بہت عرصے کے بعد, کوئی 4 سال 5 سال کے بعد ہمیں ایک ایسا وزیر اعلیٰ ملا ہے جو اپنے پرنسپلز پہ سٹرونگ ہے. اور یہ پورے جو ان کی پریس کانفرنس تھی, اور اس کو آج کرنے کا مقصد یہ تھا, شاید پچھلے وزراء اعلیٰ جو گزرے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر اٹینشن بھی نہیں دیتے تھے, اور کتنی چیزیں صوبے میں ہو جاتی تھی, کتنے بچوں کے ساتھ اچھے برے واقعات ہو جاتے تھے. اور وزیر اعلیٰ نے کبھی ان چیزوں کو اکثر یہ دیکھا گیا کہ ان کو بڑا چھوٹا سمجھا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ نے ایک تو پہلے یہ سمجھا کہ یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے کہ وہ پرسنلی اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کو آ کے پرسنلی ایڈریس کریں. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح پرسنلی پریس کانفرنسز کو ایڈریس کرتی ہیں. آپ آمنہ صاحبہ خود پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں, وہ جو حد کے عزت کا قانون آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے تو دیکھیں مختلف جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی جھوٹ بولنا چاہتے ہیں, کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے صحافیوں کی, تمام تر صحافیوں کی, جو میری فیور میں بولیں, جو میرے مخالف بولیں, وہ ایک الگ, وہ ان کی ایک پرسنل چوائس ہے, اور ان کو فریڈم آف سپیچ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے. لیکن جہاں تک ڈیفیمیشن لا کی بات ہے, کیونکہ میں نے پرسنلی اس پہ بہت کام کیا ہے, میرا خیال ہے پاکستان ایک واحد ان بہت چند ممالک میں سے جس میں ڈیفیمیشن لا کی امپلیمنٹیشن اور ایفیکیسی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی دنیا میں ہے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے پاس پراپر ڈیفیمیشن لا ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو, کیونکہ پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی میڈیا کے لیے آئی تھنک یہ ایک نئی چیز ہے. ہمیں عادت ہے کہ جس کا جو دل کرے وہ بولے, بغیر اکاؤنٹیبلٹی کا سوچے, جس کو جتنا دل کرے ہم ملائن کرتے ہیں. دیٹ گوز آلویز بوتھ ویز. دیکھیں جی, اگر ڈیفیمیشن لا آئے گا تو وہ لا جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرے گا اور باقی سب کو اٹیک کرے گا. وہ پی ایم ایل این پہ بھی اتنا ہی ایپلیکیبل ہے جتنا وہ کسی اور پہ ایپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی سرفراز صاحب, آپ کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلتی رہے, ملک میں ہنگامے ہوتے رہیں, کوئی نیگیٹو خبریں آتی رہیں, تو آپ لوگ بڑا تھرائیو کرتے ہیں اور اس چیز کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہر موقع کے اوپر اس قسم کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں, اور یہی گلہ شکوہ حکومت کا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور خود نہ کر سکیں تو دوسروں کے کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. سوال تو مجھ سے تھا جی. نہیں, پر وہ انہوں نے بیچ میں انہوں نے حصہ ڈالا. خود نہ کر سکیں تو دوسروں کے کرنے پہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں جی, چلیں عطر کاظمی صاحب, دیکھیں جو خوشی کی بات پتہ ہے کہ پنجاب میں ڈیفیمیشن لا جب آ جائے گا نا, تو کوئی تو لا ہوگا پنجاب میں جو کہ عورتوں کو نظر نہیں آتا. تو اٹ ول بی اے گڈ نیوز ایکچولی کہ پنجاب میں کسی نہ کسی نام سے کوئی نہ کوئی قانون ہوگا, خواہ وہ صرف اکیلا ڈیفیمیشن لا ہی ہو. باقی رہ گئی بات مریم صاحبہ نے جو تڑیاں کرائی ہیں آج بیٹھ کے, آپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک, ریاست علی آزاد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, وکیل ہیں, بڑے پڑھے لکھے, بڑے میرے بھائی, ویری ویل ریسپیکٹڈ مین. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ ان ڈیموکریٹک نہیں ہونا چاہیے, ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک بیہیویئر صرف تب آتا ہے وین یو آر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, جب آپ کو سوٹ یہ کرتا ہو کہ آپ بدماشی سے, آپ ڈکٹیٹرشپ سے
کہ ایک صوبے پہ قبضہ کر لیں, آپ کے خاندان کا پورا ٹبر آ رہا ہو, ایک سیٹ نہ آپ جیتے ہو, اور آپ بدماشی سے قبضہ کر رہے ہو اور آپ کو بدماشی راس آ رہی ہو, تو آپ ڈیموکریٹک گفتگو کیوں کریں گے؟ آج مریم نواز صاحبہ نے جو ایروگنس دکھایا اور جو انہوں نے روتھلیس کا ورڈ یوز کیا, دیکھیں جی جب میری بھی اگر اتنی چلتی ہو کہ میں سیاہ کروں سفید کروں, میں لوگوں کو تباہ کر دوں, میری حکومت 40 سال سے لوٹ رہی ہو, ملک کی بوٹیاں نچوڑ لی ہوں, خون نچوڑ لیا ہو, اور میری بدماشی اور میری ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہو, تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر روتھلیسنس اور تھوڑی سی ایروگنس آ ہی جاتی ہے, جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے. دے آر ناٹ پولیٹیکلی ٹرینڈ, دے آر ٹرینڈ ٹو بی اگریسو. آج کی ساری تقریر یا پی ٹی آئی کو تڑیاں تھیں, یا آپ کے محکمے کو, آپ کی جو ہے صحافت والے, ان کو تڑیاں تھیں, اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ہم روتھلیس ہوں گے, ہمارا فلانا لا ہوگا, میں کسی کو سپیئر نہیں کروں گی. وہ بیسیکلی یہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی قانون کے تحت یہ جو 200 پرچے ایک دن میں ایک شہر میں پی ٹی آئی ورکرز پہ ہوتے ہیں, کوئی صحافی نام تو لے ذرا پی ٹی آئی کا, میں بتاؤں گی کہ کس طرح ہوتے ہیں پرچے, ڈیفیمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے. پنجاب کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو کو اتنا زیادہ دیکھیں, وہ اتنی شرمناک بات ہے, کسی کی بچی ہے, اولاد ہے. اچھا اس میں وہ ٹھیک ہے, وہ تو جو بھی ہے, میں ذرا آپ سے بریفلی چاہتا ہوں, میرے پاس وقت کی کمی ہے, کہ ابھی آگے آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے؟ جو اجلاس بلا لیا گیا ہے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, آپ خود MNA, کیا آپ لوگ اجلاس میں شرکت کریں گے؟ نہیں, ہم نہیں کریں گے جی. ہمارا اب اس وقت تک کا جو پلان یہی ہے, دیکھیں کل ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے JUI کے ساتھ, اس میں ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن وغیرہ ہوگی. آئی ایم پریٹی شیور ہماری انفارمیشن کے مطابق جو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات ہو بھی رہی ہے, مولانا صاحب کنونسڈ ہیں کہ جس قسم کے مسودے یہ لے کے آ رہے ہیں, یہ 2-4 جو مین چیزیں ہیں, مولانا صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو بینڈ آن دیم, ان پہ وہ لچک نہیں دکھانے لگے, ہمیں انہوں نے یہی بتایا ہے. اور دوسری بات جو ہے, یو آر بینکنگ آن مولانا صاحب نا, یہ وہی مولانا ہے جن کے حوالے سے آپ لوگ کیا کچھ کہتے تھے. اب مولانا آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں آج کل. سر میری بات سنیں, مولانا مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں, مولانا آپ کر لیں مذاق. مولانا صاحب اس وقت اگر پاکستان کی ذاتی اختلافات ہونے, سیاسی اختلافات ہونے, بہت ساری باتیں, سارے پاکستان کے وکیل, ساری PTI, ہر ذی شعور آدمی مولانا صاحب سر فہرست سب سے آگے لیڈ لے کے اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں اس ملک کے آئین کا جنازہ نہیں نکلنے دوں گا, give them the credit. چلیں علی سرفراز صاحب اور آمنہ حسن شیخ صاحبہ, ریاست علی آزاد صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کیا تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات ہیں؟ تحریک انصاف کی قیادت کیا کہہ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی فیملی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی ایک چیز آج کل زیر بحث ہے. اگلے حصے میں پروگرام کی ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ سے گفتگو کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا پارٹی قیادت اور خان صاحب کی فیملی ایک پیج پہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں بتایا گیا کہ سرکاری ڈاکٹرز گئے تھے, انہوں نے خان صاحب کا معائنہ کیا اور لگا اس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس سے کافی حد تک مطمئن ہے. لیکن اس کے اوپر کوسچنز بھی اٹھ رہے ہیں کہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ خان صاحب کے ذاتی معالج جائیں گے یا پھر کوئی ملاقات ہوگی, وہ سلسلہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آیا. اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اس حوالے سے کوئی اختلاف ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن گزشتہ روز بھی عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کی ملاقات ہونی چاہیے. تو اب کیا سچویشن ہے, لیٹسٹ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمشیرہ صاحبہ نورین نیازی صاحبہ. آپ کا بہت بہت شکریہ نورین صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا آج ان سے ان کے معالج کی ملاقات ہو سکی جس خواہش کا آپ نے گزشتہ روز اظہار کیا تھا؟ نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ بیچارے تو انتظار کر کے لاہور آ گئے واپس, ان سے نہ کوئی رابطہ کیا گیا نہ ملاقات کرائی گئی. ٹھیک, تو یہ جو پارٹی قیادت کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا, تو آپ لوگ بھی مطمئن ہیں کہ اب پیمز کے ڈاکٹرز نے دیکھ لیا ہے تو کم از کم سچویشن کلیئر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا صحت کے حوالے سے کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ؟ انہیں صحیح طریقے سے پیمز والے جاتے اور باہر اٹیالہ کے ڈاکٹر عاصم یوسف کھڑے تھے انتظار کر رہے, یہ ان کو لے کے جاتے اپنے ساتھ اور پھر رپورٹ دیتے تو ہمیں یقین آتا کسی بات کا. ابھی تو بالکل کسی بات کا یقین نہیں ہے. اور آپ اس سے دیکھیے کہ جو انہوں نے رپورٹ شائع کیا اس کے اندر جو ڈاکٹرز کے نام ہیں ان پہ انہوں نے کالا مارکر لگایا ہوا ہے. چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ڈاکٹرز اتنے گئے ہیں, جو اتنے قابل ہوں گے,
ان کو اونرشپ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے یہ رپورٹ دی ہے، ڈاکٹرز کے نام پہ کالا مارکر لگا ہوا، تو اسی سے آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے صحیح طریقے سے کرنا ہوتا، یہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ساتھ لے کے جاتے، ان کو پتا تھا وہ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کی جو دیگر 2 بہنیں ہیں ان کی بھی گرفتاری ہوئی، کیا ان کے ساتھ آپ کا اس وقت کوئی رابطہ ہے؟ ان کو کس جیل میں رکھا گیا ہے؟ ان کو جیل لے کر گیا اور کسی سے کوئی رابطہ کرنے نہیں دے رہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو، یہ ایک ظلم کا دور ہے۔ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو جیلم بھیج دیا گیا، جیلم کے جیل میں بھیج دیا گیا، جیلم بھیجے اور ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے۔ ٹھیک، تو اس کے علاوہ اس وقت آپ لوگوں کا جو پارٹی کی قیادت ہے، کیا ان سے رابطہ ہے؟ بیرسٹر گور صاحب سے کوئی بات ہوئی؟ اس لیے کہ وہ تو بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے گزشتہ روز۔ میری تو کسی سے بات نہیں ہوئی، نہ وہ گوہر صاحب سے، نہ کسی اور سے، اور نہ میرا کوئی سیاسی ان سے میں کوئی رابطہ کرتی بھی نہیں۔ ٹھیک جی، پلیز کیری آن۔ تو ہاں جی، میں تو اپنی فیملی کے لیے نکلی ہوں، فیملی کے لیے بول رہی ہوں، جتنا جو انہوں نے جس طرح کے بھی یہ کر رہے۔ دیکھیں، کوئی ہمارے بھی آئینی حقوق ہیں، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، مطلب ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ اگر آپ نے جیل میں پکڑا میری بہنوں کو، پہلے تو غلط ان پہ کیسز بنائے اور روز کیس بناتے جا رہے ہیں، مطلب ایک کیس سے شروع ہو کے اب اس وقت پتہ نہیں 5، 8، 10 کتنے بنا چکے ہیں۔ تو یہ تو کوئی، آپ سوچیں کہ یہ کس کا مذاق ہو رہا ہے، پاکستان سے بھی اور پاکستان کے قانون اور آئین سے بھی۔ اچھا، آپ لوگوں سے رابطہ تو اب تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں کہ خان صاحب کا رابطہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان صاحبہ، گولڈ سمتھ صاحبہ، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ بچوں سے بھی رابطہ نہیں ہو سک رہا سپتمبر کے مہینے سے۔ تو یہ بات بھی، اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات آپ کے پاس ہیں کہ جو ان کے جو صاحبزادے ہیں، کیا ان سے بھی خان صاحب کا رابطہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے نہیں ہو سکا؟ ہاں، ان سے بھی بالکل نہیں کرنے، ان کو خان صاحب کو جج نے اجازت دی تھی کہ ہر ہفتے 1 دفعہ وہ بیٹوں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ 1 ہفتے میں وہ اجازت نہیں ملتی تھی۔ خان صاحب کہتے رہتے تھے کہ تم کراتے نہیں ہو، بس اسی طرح جی وہ ٹالتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، ان مطابق کوئی کام صحیح نہیں کیا۔ خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم تھے، ان کے پاس بہت سارا ان کے رکھنے کا کہ ایک طریقہ ہے جو ان کے پاس ہے۔ دیکھیں، ان کو سارے شاہانہ انداز پتہ ہیں کیسے رہتے ہیں۔ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا، وہ عمران خان کیونکہ اتنے طاقتور آدمی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے چھوٹے سے کمرے میں رکھا، ورنہ دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم چھوٹے کمرے میں رہ کے ہم بڑے کوئی چھوٹے لگ رہے ہیں۔ خان صاحب اور بڑے لگ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، انہوں نے ساری تکلیفیں کاٹی ہیں۔ لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ ملنے نہیں دے رہے تو اس میں کیا بات ہے؟ اور ان کے اوپر دیکھیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ظلم کر سکتے ہیں، کیونکہ مقابلے میں یہ ان کے آ ہی نہیں سکتے۔ ان کے عمران خان کو دیکھیں، پھر ان سب کو دیکھیں، یہ سارے مل کے بھی ان کے ساتھ برابر نہیں آ سکتے۔ ٹھیک، اچھا، آج مریم بی بی نے آپ کا ایک کلپ چلایا جو گزشتہ روز غالباً شاید آپ کاشف عباسی صاحب سے گفتگو کر رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بہتری ہو۔ تو یہ جو حکومت کا تاثر ہے کہ آپ لوگ افراتفری چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ان کا لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے اوپر تنقید ہو تو پاکستان ہے، یعنی آپ کو سمجھتے ہیں یہ ریاست ہے، یہ پاکستان بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان کیا ہے۔ پاکستان کے جو سارے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی نے نکالے ہیں، جو ظلم ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ جس بچی پہ ہوا ہے اس کے دروازہ بند کر کے اس کے آگے گارڈز کھڑے ہیں کہ کوئی اس لڑکی تک پہنچ نہ سکے، تو یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے۔ ان کو چیک کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ آج بول رہی تھی اس بچی کے لیے، اور بچی پی ٹی آئی نے نہیں کروائی، بچی ان کے ان کا اپنا کالج ہے، یہ نون لیگ کا اپنا کالج ہے جس میں ہوا یہ حادثہ، اور اس کے بعد انہوں نے
ٹھیک ہے نورین صاحبہ، جس طریقے سے اس وقت خان صاحب کی لیگل ٹیم اور قیادت، جس طریقے سے وہ سیاسی فرنٹ ہو جائے یا لیگل فرنٹ ہو جائے، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، کیا فیملی مطمئن ہے اس وقت؟ دیکھیں میرا کوئی زیادہ اس چیز میں تجربہ نہیں ہے، میں اس میں کوئی انوالو بھی نہیں ہوتی، لیکن جو بھی چل رہا ہے اب تو لگتا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک چل نہیں رہی. مطلب اب آپ کو دیکھیں پھر آپ کو شک ہونے لگ جاتا ہے نا، آپ کو ہر چیز پہ آپ شک کرتے ہیں. جب آپ ان حالات میں آ جاتے ہیں پھر آپ کسی پہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کس پہ یقین کریں. اور سب سے پریشانی دیکھیں میرے لیے تو بہت بڑی پریشانی ہے، میری فیملی کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے کہ آپ نے عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دے رہے. اور دیکھیں جب کہ ان کے ہاتھوں پہ بڑے خون ہیں، انہوں نے خان صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم پریشان ہوئیں. آپ سوچیں آپ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے جیل بند کر دی اور کل ڈاکٹر عاصم یوسف کو نہیں لے کر گئے. اگر ڈاکٹر عاصم یوسف چلے جاتے ہمیں بھی تسلی ہو جاتی اور ہم ان کی رپورٹ بھی مانتے. ان کو انہوں نے ٹھیک ہے نورین نیازی صاحبہ، پوری پروٹیسٹ. ٹھیک ہے نورین نیازی صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کرنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.